السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں بایوگرافی سوانح حیات کا دوسرا حصہ حضرت شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ۔ حضرت شیخ القرآن نے 1935 میں خطابت کا آغاز کیا، جبکہ ان کی عمر صرف 17 برس تھی، اور یہ سلسلہ 2005 تک نہایت کامیابی سے جاری رہا، اور 70 سال تک ان کی عوامی خطابت کا ڈنکا بجتا رہا۔ ان کی خطابت سے بے شمار لوگوں نے راہ راست اختیار کی، لاتعداد افراد کے عقائد درست ہوئے اور انہوں نے صراط مستقیم کو اپنایا۔ قرآن پاک سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، اور خطابت کے دوران وہ اس کی محبت کی گہرائی میں ڈوب کر اپنے خاص اسلوب میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے معانی و مطالب کی وضاحت دل نشین نہج سے کرتے۔ سکہ راویوں کی روایت کے مطابق حضرت شیخ القرآن تہجد گزار تھے۔ شیر پنجاب مولانا منصور احمد حافظہ اللہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک پروگرام کے بعد انتظامیہ نے ہمیں ایک مکان میں ٹھہرایا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہم نے سوچا چلیں آرام کر کے صبح ہی نکلیں گے۔ ہمارے بستر لگوا دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضرت شیخ القرآن قرآن پاک کھول کر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کسی عالم و خطیب کا تہجد گزار ہونا اور اللہ کا اس پر ایک عظیم احسان ہے۔ حضرت اسماعیل سلفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز باجماعت پڑھنا تو عالم کا پیشہ ہے، اس لیے کہ اس نے خود نماز پڑھانی ہے۔ اصل تو فرمایا کرتے تہجد ہے، کیا وہ تہجد پڑھتا ہے؟ تو حضرت شیخ القرآن سٹیج پر آ کر ہر مقرر کی تقریر سنتے، اپنی تقریر سے پہلے مقررین کی تقریر بھی غور سے سنتے، اور بعد کے مقرروں کی بھی تقریر سنتے۔ فرماتے میں اس لیے سنتا ہوں کہ کوئی ایسی بات علم میں آ جائے جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ تو حافظ اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ نے ملتان کانفرنس میں آپ کا تعارف اس طرح کروایا تھا کہ یہ 1958 کی بات ہے۔ فرمایا اگر آپ انہیں سنیں گے، آپ نے حضرت شیخ القرآن کا تعارف کروایا کہ اگر آپ انہیں سنیں گے تو مجھے بھول جائیں گے۔ اگرچہ مولانا اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ بھی شعری کلام خطیب تھے، متکلم اسلام تھے، خطیب پاکستان تھے، لیکن آپ کا اس انداز سے انہوں نے تعارف کروایا۔ علامہ شہید آپ کو اخطب الخطباء کہا کرتے۔ آپ کی خطابت کے بارے میں فرمایا کرتے کہ آپ قوم کی آواز ہیں، اور مولانا کوثر نیازی بذات خود بہت بڑے خطیب تھے، لیکن وہ بھی آپ کی خطابت سے متاثر تھے۔ اور مولانا اسحاق بٹی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم نے 70 سالہ خطابت کی تاریخ کو دفن کر دیا۔ اور مولانا عبدالجبار شاکر رحمہ اللہ فرمایا کرتے کہ آپ اپنے عہد کے بے مثال خطیب تھے، اور آپ کی اس خوبی کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا نہ ہو۔ آپ کی تبلیغ سے بے شمار لوگ اہل حدیث ہوئے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی کارکردگی کو بیان نہیں کیا میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، بلکہ اگر کسی نے بات کی بھی تو فرمایا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور اپنے خطاب کے آخر میں حاضرین کو مخاطب کر کے فرماتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرا خاتمہ ایمان کر دے۔ اور آخری خطاب میں اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے، محمد حسین یا رب رحمت تیری کا طالب، کچھ مانگنا ہے تجھ سے سن لے میرا پکارا، دنیا کی عمر میری اسلام میں ہو پوری، اور سنت پہ جان دے دوں لیکن بدعت نہیں گوارا۔ اور مناظر اسلام مولانا احمد دین گکھڑوی رحمہ اللہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں عام طور پر تقاریر نہیں سنا کرتا، لیکن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ کی تقریر میں ضرور سنتا ہوں۔ ان کی تقریر میں عمدہ نکات اور برمحل استدلالات اور قرآنی آیات میں موجود رموز و اسرار کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد سے بھی نوازا تھا۔
نرینہ اولاد میں اللہ نے آپ کو 6 بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا حبیب الرحمن آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا، 5 بیٹے آپ کی زندگی میں حیات تھے، اب ان میں 3 بیٹے فوت ہو چکے ہیں، حافظ عبد الرحمن اور قاری عزیز الرحمن حافظہم اللہ حیات ہیں۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے کہ میری اولاد کی دینی تربیت میں بہت زیادہ عمل دخل میری بیوی مرحومہ کا ہے۔ آپ اپنی اہلیہ کی بہت زیادہ تعریف فرمایا کرتے، وہ ایک عابدہ، وہ ایک زاہدہ اور مہمان نواز خاتون تھی، ان کی وفات سے ایسے محسوس کر رہا ہوں جیسے جسم کا آدھا حصہ الگ ہو گیا ہے۔ پھر آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی اور ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی، اور آپ کسی کو پریشان کرنے والے عالم نہ تھے، نہ کسی کو دھوکہ دیتے، نہ کسی کا حق مارتے۔ آپ اہل علم کے خادم، مہمانوں کے خادم، عابد، زاہد، مبلغ حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتے، اور آپ مقامی علماء سے بھی رابطے میں رہتے۔ قاری عزیز الرحمن صاحب حافظہ اللہ بتاتے ہیں کہ حضرت شیخ القرآن حافظ صاحب سے ملنے کے لیے گئے، اور حافظ صاحب کی بھی عادت تھی کہ جب لاہور کے لیے جانا ہوتا تو راستے میں جامعہ محمدیہ آتا ہے کانیا والا، تو آپ اکثر ادھر بھی جایا کرتے تھے۔ تو آپ کی رہائش اس وقت ربانی مسجد کے سامنے والی بازار میں تھی۔ یہ ملاقات بڑی خوشگوار موڈ میں ہوئی۔ حافظ صاحب فرمانے لگے، شیخ صاحب میرے یہ 2 بیٹے حافظ عبد الرحمن اور مولانا عبد الباسط صاحب، یہ بھی آپ کا ہی صدقہ جاریہ ہیں۔ اس وقت یہ دونوں چھوٹی عمر کے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت شیخ القرآن کو کہ یہ بھی آپ کا ہی صدقہ جاریہ ہیں۔ اور قاری عزیز الرحمن نے ایک اور واقعہ سنایا کہ ایک جلسہ میں شرکت کے لیے علامہ شہید مولانا حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ اور حضرت شیخ القرآن تھے۔ راستہ کچا تھا، بارش کی وجہ سے یہ راستہ اور بھی خراب ہو گیا۔ راستے کی خرابی کی وجہ سے سب نے اپنے جوتے اتار دیے۔ مولانا یزدانی شہید رحمہ اللہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر حضرت شیخ القرآن کے جوتے پکڑ لیے، تو قاری عزیز الرحمن نے اصرار کیا کہ حضرت ایسا نہ کریں، میں ہوں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو یزدانی شہید فرمانے لگے، یار تم لوگ تو خدمت کرتے ہی رہتے ہو، آپ تو ان کے پاس رہتے ہیں، کبھی ہم کو بھی خدمت کا موقع دیا کرو۔ ہر سفر میں خدمتگار کی حیثیت سے قاری عزیز الرحمن صاحب آپ کے ساتھ ہوتے۔ فرمانے لگے کہ میں 30 سال سے آپ کی خدمت میں ہوں، اور آپ کی گاڑی کی ڈرائیو بھی میں خود کرتا ہوں، اور یہ خدمت میں 30 سال سے سر انجام دے رہا ہوں۔ سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ ہی رہا، اور آپ کی وفات کے بعد جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ بھی اس وقت میرے موبائل میں ہے، وہ سم کارڈ بھی اس وقت میرے موبائل میں ہے، اور اس کا نمبر یہ ہے 0349 82 062۔ یہ حضرت شیخ القرآن کا موبائل نمبر تھا۔ اور حضرت علامہ شہید اور مفسر قرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ پنڈی والے آپ کے بہت بڑے مداح تھے، اور آپ کے عقیدت مند تھے۔ اور علامہ شہید نے اپنی ایک کتاب الشیعہ و اہل بیت کا انتساب بھی حضرت شیخ القرآن کے نام کیا، اور آپ کھلے دل کے نرم طبیعت انسان تھے۔ ایک شخص کی وجہ سے آپ کے علامہ شہید اور مولانا یزدانی شہید کے ساتھ کسی بات پر آپ کا اختلاف ہو گیا، خدشہ تھا کہ معاملہ طول پکڑ جاتا، بات لمبی ہو جاتی، لیکن تینوں حضرات کی ملاقات ہوئی تو بات مل کر یہ واضح ہو گئی کہ یہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تینوں حضرات کے دل صاف ہو گئے، اور آپ نے پھر اس شخص کو بھی معاف کر دیا۔ تو حضرت شیخ القرآن مستجاب الدعوات تھے، بہت سے غیر مسالک کے لوگ بھی آپ سے دعا کرواتے۔ ایک دن ایک شخص مسجد اقصیٰ میں آپ سے اپنے گمشدہ بیٹے کے لیے دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا۔ دعا کروا کر یہ بندہ مسجد سے باہر نکلا تو کسی نے اسے بیٹا ملنے کی اطلاع دے دی۔ اسی طرح ایک شخص کے ہاں اولاد نہ تھی، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ چند سال بعد وہ شخص دوبارہ ملا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے ہیں، اب میرے لیے بیٹی کی بھی دعا کریں۔ اور آپ نے خود اپنے لیے بھی دعا کی تھی کہ مجھے داڑھی جلدی آ جائے، اور اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرما لی۔
لوگوں کی آپ سے محبت بھی بڑی والہانہ تھی۔ آپ کو ایک مسجد کے افتتاح کے لیے بلایا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں ایسی مساجد ہیں جن کا افتتاح آپ نے کیا، سنگ بنیاد آپ نے رکھا۔ بیماری کی وجہ سے آپ نہ جا سکے تو مسجد کی انتظامیہ چند اینٹیں لے کر آگے۔ حضرت آپ کی شرکت ہم اسی طرح کر لیتے ہیں۔ تو حضرت شیخ القرآن نے اپنی زندگی میں 22 مساجد تعمیر کروائیں۔ حضرت شیخ القرآن نہایت رقیق القلب تھے، نرم طبیعت کے مالک، کبھی کسی کا دل نہ دکھایا۔ آپ نے ایک تقریر فرماتے ہیں، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کو قرآن سمجھا سکوں۔ اللہ دل دا خلوص اور صفت اس طرح عطا فرما۔ اللہ آپ جانتے ہیں میرے دل میں کسی کے بارے کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، میرے دل میں کسی کے بارے کوئی نفرت نہیں۔ اللہ یہ دل آپ نے عطا کیا، اس کا اثر تمام دلوں پر ڈال دے۔ اور آپ کی زندگی کے لیل و نہار بہت سے المیوں سے گزرے۔ 1947 میں وہ اپنے موجودہ مسکن کالو کے آئے تو کچھ عرصہ بعد والدہ محترمہ کی وفات ہو گئی۔ پھر 1950 میں والد محترم بھی دنیا سے چلے گئے۔ آپ خود 28 جون 1976 کی رات جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں تقریر کر کے بذریعہ بس شیخو پور آ رہے تھے کہ شہر کے قریب ہی ان کی بس سڑک پر کھڑے بجری سے بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ان کا دایاں پاؤں تقریباً ٹانگ سے جدا ہو گیا، ہڈی اور پٹھے کٹ گئے۔ دیگر زخموں کے ساتھ انہیں ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ اس حادثے سے 6.5 مہینے بعد 10 جنوری 1977 کو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے، نوجوان بیٹے حبیب الرحمان، جو گاؤں کی زمین میں کاشتکاری کرتے تھے، صبح کے وقت ٹریکٹر لے کر آ رہے تھے کہ ریلوے فاٹک پر پہنچے۔ اچانک سرگودا ایکسپریس آئی اور ٹریکٹر کے ساتھ حبیب الرحمان کے بھی ٹکڑے کر گئی۔ آپ اس وقت لاہور میں زیر علاج تھے۔ ایک بیٹا حافظ محمد خالد 1 سال کی عمر میں پولیو کے مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ باپ کے لیے یہ بھی بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد غالباً 2013 یا 2014 کو آپ کی نیک طینت اہلیہ وفات پا گئیں۔ اس عمر میں یہ ان کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد مولانا عطا الرحمن شیخو پوری پر فالج کا حملہ ہوا۔ حضرت شیخ القرآن نے پرتکلف اور ہر غم میں صبر کا دامن تھامے رکھا، اور ہر حالت میں حضرت شیخ القرآن نے ہر تکلیف اور ہر غم میں صبر کا دامن تھامے رکھا، اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ پر اللہ کا کرم یہ ہے، آپ زیادہ عرصہ بیمار نہیں رہے، نہ ہی ارذل العمر کو پہنچے۔ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور خدا اور رسول کے ارشادات لوگوں کو سناتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 6 اگست 2005 کو اعلانات ہونے شروع ہو گئے کہ حضرت شیخ القرآن کا جنازہ نماز ظہر کے بعد پڑھا جائے گا۔ اس دن موسم کے حالات بھی کچھ اچھے نہ تھے۔ جنازے سے پہلے بارش کا آغاز ہو گیا، کئی گھنٹے تک مسلسل ابر رحمت خوب برسی۔ اوپر سے پورے پاکستان کے سلفیوں کا رخ شیخو پورہ کی طرف تھا۔ اس وقت شہر میں ترقیاتی کام بھی ابھی نہیں ہوئے تھے۔ بتی چوک سے لے کر جناب پارک تک پورا شہر پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پیدل چلنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو گاڑیاں تک پھنسی ہوئی دیکھی۔ حضرت شیخ القرآن کا یہ جنازہ بہت بڑا جنازہ تھا، اور کیوں نہ ہوتا، شاعر نے انہی کے لیے تو کہا تھا، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دوم سے نکلے۔ اور شیخو پورہ کی تاریخ کے سب سے بڑے 2 جنازے ہوئے، ایک حضرت شیخ القرآن کا، ایک حضرت مناظر اسلام کا۔ حضرت شیخ القرآن کا جنازہ 4 مقامات پر ادا کیا گیا۔ پہلا جنازہ جامعہ محمدیہ کانیا والا میں مولانا معید الدین لکھوی رحمہ اللہ نے پڑھایا۔ دوسرا جنازہ شیخو پورہ میں کمپنی باغ میں حضرت حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ نے پڑھایا۔ تیسرا جنازہ غالباً مسجد اقصی اہل حدیث میں الشیخ محدث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے پڑھایا۔ چوتھا جنازہ ڈیرہ بولیاں والا میں الشیخ عطا الرحمن رحمہ اللہ نے پڑھایا۔ اور شیخو پورہ کی تاریخ کا اتنا بڑا جنبے غفیر، شاعر کہتا ہے، ان الاولیٰ شہد الصلاۃ وشیع واللہ لا تحصیہم الاقلام، یعنی وہ لوگ جو جنازے کی نماز میں شریک ہوئے، خدا کی قسم ہمارے قلم ان کا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اور دعا ہے کہ اللہ اپنے اس مبلغ دین بندے کا باغوں میں بسیرا کرے
اور اسے ہمیشہ بہترین خلت میں رکھے اور اسے ہمیشہ اپنی جنت کا مہمان بنائے، جنت الفردوس کے بالا خانے اس کو عطا فرمائے۔ اور اے اللہ حضرت شیخ القرآن کے متعلق تو ہماری یہ التجا منظور فرما، تو ہماری یہ درخواست منظور فرما۔ اکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، اکرم نزلہ ووسع مدخلہ وادخلہ الجنت الفردوس۔ اور قیامت کے دن ان الفاظ سے آواز دینا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور آپ کے بیٹوں، پوتوں، نواسوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں اور قرآن و سنت کی تبلیغ و ترویج کو اپنا بنیادی مقصد قرار دیے رکھیں۔ آپ کی وفات پر ملک بھر کے تمام اخبارات نے صفحہ اول پر آپ کی وفات کی خبریں نمایاں کوریج کے ساتھ لگائیں، جس میں روزنامہ جنگ، روزنامہ پاکستان، روزنامہ انصاف، روزنامہ نوائے وقت جس میں شامل ہے، اور ٹیلی ویژن بھی آپ کی وفات کی خبریں پٹی کی صورت میں چلاتے رہے۔ سعودی عرب سے بار بار قاری عزیز الرحمان کو تعزیت کے ٹیلی فون آتے رہے۔ سعودی عرب میں، کویت میں آپ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تو اب آئیے آپ کے قرآن و حدیث میں جو مثالیں بیان ہوئی ہیں اور ان مثالوں کو سمجھانے کے لیے جو آپ نے اپنے زبان پنجابی میں مثالیں بیان کی، اب میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو تاندلیاں والا میں آپ نے ایک تقریر کی جس کا عنوان تھا اسلام اور صحابہ۔ آپ نے اس میں یہ مثال بیان فرمائی سمجھانے کے لیے، فرماتے ہیں ماں باپ، استاد، مرشد، ان کا علم، ان کی پہچان ان کے پیروکاروں سے ہوتی ہے۔ ماں باپ مہذب ہوں یا شائستہ ہوں، عقل مند ہوں، نیک ہوں، شریف الطبع ہوں، اس کا پتہ اولاد سے چلتا ہے۔ اس طرح مرشد لائق ہے، نیک ہے، بہتر ہے، برتر ہے، یہ پتہ چلتا ہے مرید سے۔ استاد قابل ہے، صاحب علم ہے، صاحب فہم ہے، اس کا پتہ شاگرد سے لگتا ہے۔ اسی طرح درخت کا علم کہ یہ کیسا ہے، کڑوا ہے یا میٹھا ہے، پھیکا ہے یا کسیلا ہے، اس کا پتہ پھل سے چلتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ماں باپ کا اولاد سے پتہ چلتا ہے، مرشد کا مرید سے، درخت کا پھل سے، استاد کا شاگرد سے پتہ چلتا ہے، بالکل اسی طرح پیغمبر کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کا علم فرمایا صحابہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے ایک اور مثال بیان فرمائی، فرمایا کپڑا میلا ہوئے تو صابن سے صاف ہوتا ہے، بندہ میلا ہو جائے تو قرآن کی آیات سے صاف ہوتا ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے تو اتار دیتے ہیں، پہنا نہیں جاتا کہ بدبو والا ہے۔ کپڑا چاہے ریشم کا ہو یا سوتی ہو، یا میلا ہو جائے تو اتارنا پڑتا ہے۔ جب بندہ میلا ہو جائے تو رب کو بھی گوارا نہیں، میلا بندہ رب کو بھی گوارا نہیں۔ میلا بندہ چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اللہ کو بھی پسند نہیں۔ بندہ میلا کپڑا دھوبی کے پاس لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کپڑا بڑا ہی قیمتی ہے، اس کی میل بھی نکال لیں اور پھٹے، اور یہ میرا کپڑا پھٹے بھی نہ، کیونکہ اسے پتہ ہے میل ایسے نہیں نکلتی، پہلے اسے پتھر پر، پلڑے پر مارنا ہوتا ہے، پھر اسے مڑوڑ دینے ہیں، اس کے بعد اس نے دھوپ میں ڈالنا ہے، دھوپ میں ڈال کر پھر اس پر بلڈوزر چلانا ہے، لوہے کا چھوٹا سا بلڈوزر، اس میں آگ ڈال کر کپڑوں پر پھیرنا، پھر جا کر اس کے بال نکلتے ہیں۔ اور یہ آپ کی خوبصورت مثالیں تھیں سمجھانے کے لیے، اور انہی مثالوں کی بدولت آپ کو شیخ القرآن، خطیب پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن فرمانے لگے کہ یہ مثال جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ مثال مولانا اسماعیل روپڑی خطیب پاکستان بیان کیا کرتے تھے کہ بکری پیدا ہوتے ہی میں کرتی ہے، تو نہیں کرتی۔ بکری کی تو اس دن نکلتی ہے جب کسائی اسے نیچے لٹا کر اس کی گردن پر چھری۔ سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ عالم وہ ہے
جو عالم دین کو دیکھے تو اس کے چہرے پر خوشی آ جائے، چمک آ جائے، اسے اٹھ کر ملے، اپنی جگہ پر بٹھائے، چاہے وہ علم میں زیادہ ہو یا وہ علم میں کم ہو، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اسے اپنے مصلی پر بٹھائے، اسے اپنے ممبر پر بٹھائے۔ عالم تو وہ ہے ثابت کرے کہ میرے دل میں عزت ہے، ثابت کرے کہ میرے دل میں تواضع ہے۔ حسب نسب پر فخر نہ کیا کرو۔ عالم دین چاہے راجپوت ہو، کوئی ملک ہو، کوئی جلاہا ہو، کوئی لوہار ہو یا ترخان ہو، فرمایا اس کی بھی اتنی ہی عزت کرو۔ اور اسی طرح آپ فرمانے لگے کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ جتنے بھی نبی آئے وہ کمزوروں میں نبی آئے، سارے کام تو نبیوں نے کیے، لوہاروں والے کام نبیوں نے کیے، ترخانوں والے کام نبیوں نے کیے، اور کپڑا بننے کا کام نبیوں نے کیا، جلاہوں والے کام نبیوں نے کیے۔ کہا کوئی نبی راجپوتوں میں بھی آیا، کوئی ڈوگروں میں بھی نبی آیا کہ نہیں؟ اور آپ کا بھی کوئی اگلا پچھلا ہے کہ کوئی نہیں؟ اس وقت مجھے بھی اللہ نے سمجھ عطا فرمائی۔ حضرت شیخ القرآن فرمانے لگے میں نے کہا کہ ہم بھی آدم کی اولاد ہیں، سب سے پہلے کھیتوں میں ہل آدم نہیں چلائے تھے۔ یہ کہہ کر میری جان چھوٹی، اگر بابا ہل نہ چلاتا تو ساڑھے پلے فرماتے ککھ نہیں سی رہنا۔ اور فرمایا کرتے اے نائی، موچی، ترخان، لوہار، جلاہے، یہ سارے کام نبیوں والے، یہ کام نبیوں والے ہیں، کمیوں والے نہیں۔ خوبصورت مثال دے کر آپ نے سمجھایا کہ یہ کام کمیوں والے نہیں۔ کمی کون ہے؟ فرمایا کمی تو اسے کہتے ہیں جو ڈاکے مارنے والا ہو، کمی تو اسے کہتے ہیں جو چوری کرنے والا ہو، جو رشوت لینے والا ہو، جو شراب پینے والا ہو۔ فرمایا کمی تو اسے کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ مجھے بے شمار علماء اہل حدیث کے واقعات یاد ہیں جو اپنے سے چھوٹے عالم کی بھی بہت زیادہ عزت کرتے، جو اپنے کے چھوٹے عالم کی بہت زیادہ ان کا احترام کرتے، ان سے شفقت کیا کرتے، بے شمار فرمایا کرتے مجھے علماء اہل حدیث کے واقعات یاد ہیں۔ اور اسی طرح آپ فرمایا کرتے کہ ایک شخص مجھے آ کر کہتا ہے کہ آپ نور ہیں یا بشر ہیں؟ میں نے کہا اس بحث کو چھوڑو کہ آپ نور ہیں یا بشر ہیں، آپ کو نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا جی میں آپ کو نبی مانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، تم بھی پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری کرو، میں بھی پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری کرتا ہوں۔ اللہ نے اس فرما برداری کے بدلے جنت عطا فرما دی، تو حضور علیہ السلام سے خود جا کر پوچھ لینا کہ آپ نور ہیں یا بشر ہیں، سارا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ ایسی مثالیں اب ہمیں کوئی سنانے والا نہیں، ایسی مثالوں کے ذریعے ہمیں اب کوئی سمجھانے والا نہیں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہم اغفر لآبائنا ولامہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔